السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیوٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نورانی قاعدہ کی الحمدللہ 2 تختیاں مکمل ہو چکی۔ آج ہم تختی نمبر 3 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 3 کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ تختی نمبر 3 حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات جن کو آپ لوحی قرآن بھی کہتے ہیں، اور یہ حروف مقطعات قرآن کریم کے اندر ہمیشہ سورت کے شروع میں ہی آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ قرآن کریم میں ہمیشہ سورت کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو ان کا جو مطلب ہے یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ حروف مقطعات شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ جی یہاں پر آپ نے پہچان کرنی ہے کہ سب سے پہلا لفظ لکھا ہوا ہے الف، ٹھیک ہے۔ الف کے بعد ہے لام۔ اچھا، لام کو ہم نے کیوں کھینچا؟ لام کو کھینچنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لام کے اوپر جو سائن ہے وہ ہے مد، تو جہاں پر بھی یہ مد آ جائے اس حرف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ الف لام۔ جب ہم نے لام کو میم سے ملانا ہے تو لام کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے۔ غنہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ میم کے اوپر تشدید آ گئی ہے، اس لیے ہم لام کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے۔ کیسے؟ الف لام، یہ جو آواز ہے یہ غنہ کی آواز ہے۔ غنہ کا کیا مطلب ہے؟ غنہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ یہ کہ ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو ہم جو ہے جب لام کو میم سے ملائیں گے تو لام کو میم سے ملاتے ہوئے ناک میں آواز کو چھپائیں گے۔ جب ہم ناک میں آواز کو چھپائیں گے تو غنہ ادا ہوگا، اور پھر میم کے اوپر جو سائن ہے وہ مد ہے، اس کو بھی ہم ادا کریں گے۔ کس طریقے سے؟ میم کھینچ کے۔ اب مکمل حرف کو میں پڑھتا ہوں۔ الف لام میم۔ جی یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ حرف کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے الف لام میم صاد۔ سیم وہی قاعدہ جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ لام کے اوپر مد ہے، لام اس لیے ہم زیادہ کھینچ رہے ہیں 5 الف کی مقدار، اور لام کو جب ہم میم سے ملا رہے ہیں کیونکہ میم کے اوپر تشدید آ چکی ہے اس لیے ہم لام کو میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر میم کو کھینچ رہے ہیں کیونکہ میم کے اوپر مد ہے، اور اسی طرح پھر ہم صاد کو کھینچ رہے ہیں کیونکہ صاد کے اوپر بھی مد ہے۔ تو ہم کس طریقے سے اس کو پڑھیں گے؟ الف لام میم صاد۔ جی نیکسٹ اگلا حرف ہے الف لام را۔ جی آپ نے دیکھا کہ میں نے لام کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا، اور میم کو جو نیکسٹ را لفظ ہے تو را کو میں نے کم کھینچا، کیونکہ را کے اوپر جو سائن ہے وہ کھڑی زبر کا سائن ہے، ٹھیک ہے، اور لام کے اوپر جو ہے وہ ہے مد، اس لیے لام کو زیادہ کھینچا۔ اچھا یہاں پر یاد رکھیے گا، آگے بھی ہم کھڑی زبر انشاءاللہ پڑھیں گے، تو کھڑی زبر جو ہے وہ 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھی جاتی ہے، یعنی جس حرف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کس طریقہ سے؟ را، بس اتنا۔
اب مکمل حرف کو پڑھتا ہوں میں، الف لام را، جی اس سے اگلا حرف پڑھتے ہیں الف لام میم را، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے جب لام کو میم سے ملایا تو میم کے اوپر تشدید آنے کی وجہ سے میں نے غنہ کیا، ٹھیک ہے، اور غنہ کے ساتھ پھر میم کے اوپر مد ہے تو اس لیے میم کو کھینچ کر پڑھا، اور را کو کم کھینچا کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ کس طریقہ سے پڑھیں گے؟ الف لام میم را، پھر پڑھتے ہیں الف لام میم را، تو اس طریقہ سے ان حروف کو پڑھنا ہے۔ نیکسٹ حرف کی طرف ہم آتے ہیں، نیکسٹ حرف ہے کاف ہا یا عین صاد، جی یہاں پر کیا کیا میں نے کہ پہلے کاف کو پڑھا۔ یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے گا، اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، بہت مسٹیک کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کاف نہیں ہے، یہ یا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ کاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب کاف کے اوپر جو سائن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مد، ٹھیک ہے۔ تو مد آنے کی وجہ سے ہم اس کاف کو 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو اگلا لیٹر ہے وہ ہے ہا، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ پھر یا ہے، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ پھر اگلا حرف ہے عین، ٹھیک ہے، عین کو 5 الف کی مقدار، پھر اسی طرح صاد کو بھی۔ تو اس کو مکمل حرف کو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ یہ ایک سانس میں پڑھنے کی جب بار بار پریکٹس کی جائے گی پھر آئے گا۔ پہلی دفعہ آپ پڑھو گے، آپ سے 2-3 حرف پڑھے جائیں گے، پھر 4 حرف پڑھے جائیں گے، تو ایسا جیسے پریکٹس کرتے جاؤ گے تو انشاءاللہ مکمل لفظ پڑھا جائے گا۔ دیکھیے میں پڑھتا ہوں، کاف ہا یا عین صاد، اس طریقہ سے پڑھنا ہے۔ ہم نیکسٹ حرف کی طرف آتے ہیں، نیکسٹ ہے جی طٰہٰ، جی طٰ کے اوپر کھڑی زبر ہے اور ہا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اس لیے ہم نے ان دونوں کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا ہے۔ کس طریقے سے؟ طٰہٰ، جی اس سے اگلا حرف پڑھتے ہیں، یہ بھی بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، طاسیم میم، جی طا کو کم کھینچا کیونکہ طا کے اوپر کھڑی زبر، اور پھر سین کو زیادہ کھینچا کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، اور اس کے بعد ہم نے سین کو میم سے ملا کر پڑھا۔ جی سیم وہی قاعدہ جو اوپر آپ کو بتایا گیا کہ میم کے اوپر تشدید آنے کی وجہ سے ہم غنہ کریں گے، تو اس لیے اس سین کو ہم میم سے ملاتے ہوئے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کیسے جی؟ قاسیم میم، اس طریقہ سے۔ جی اس کے بعد اگلے حرف کی طرف ہم آتے ہیں۔ اگلا حرف کیا ہے جی؟ اگلا حرف ہے طا، جی تو اس کو مکمل کیسے پڑھیں گے؟ طاسین، جی طا کو کم کھینچا کیونکہ طا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے اس کو 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے، طا، اس طریقہ سے، اور سین کے اوپر مد ہے اس لیے ہم اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے جی؟ طاسین، اس طریقہ سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلا ہے جی یاسین، جی یا کو کم کھینچا کیونکہ یا کے اوپر کھڑی زبر،
اور سین کو زیادہ کھینچا کیونکہ اس کے اوپر مد آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آتے ہیں جی صاد. یہ صرف صاد ہی لکھا ہوا ہے اس لیے ہم اس کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ اور کوئی حرف نہیں ہے. جی نیکسٹ آتے ہیں حامیم. جی یہاں پر آپ توجہ کریں گے کہ میں نے ہا کو کم کھینچا ہے کیونکہ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور میم کو زیادہ کھینچا کیونکہ میم کے اوپر مد ہے. حامیم. جی اگلے حرف کی طرف آتے ہیں جی حامیم عین سین قاف. جی پہلے ہا کے اوپر کیا ہے جی کھڑی زبر، اس لیے ہم نے ہا کو کم کھینچنا ہے، اور اس کے بعد میم ہے، میم کے اوپر مد ہے اس لیے اس کو زیادہ کھینچنا ہے. پھر آگے عین ہے، عین کے اوپر مد ہے، پھر سین کے اوپر بھی مد ہے اور قاف کے اوپر بھی مد ہے، اس لیے ان کو ہم نے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ اس پورے کو ایک سانس میں پڑھا جائے. پریکٹس کریں گے جیسے اوپر میں نے آپ کو کاف ہا یا عین صاد میں بتایا تھا، اسی طرح اس کی بھی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ پڑھا جائے گا. حامیم عین سین قاف. اس طریقے سے پڑھیں گے. اگلا پڑھتے ہیں جی قاف نون. جی پہلے تو میں نے آپ کو سمجھا کر پڑھا، اب میں سمپل اس تختی کو پڑھتا ہوں، تو جو کریں گے کس طریقے سے جی الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. کاف ها یا عین صاد. طه طاسیم میم. طاسین یاسین صاد. حمیم حمیم عین سین قاف قاف نون. جی یہ ویڈیو یہاں تک اینڈ ہوئی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ جیسے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.